السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل القادر يحق الحق ويبطل الباطل إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی. سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی. سلام اس نور انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا.
واجب الاحترام حضرات علماء کرام و ذمہ داران مسجد و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، عزیز طلباء اور طالبات، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا میں آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس عظیم عنوان کے تحت کچھ گزارشات آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں، عاجزانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑا مقدس مقام ہے، اور جس ذات اقدس کی نسبت سے یہ اجلاس منعقد ہے وہ ذات بڑی محترم اور معظم ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے اس سے اعلیٰ، اس سے مقدس محترم کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے عظیم اجلاس میں، بڑے مبارک اور مقدس مقام پر آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے طفیل، آپ کے ذریعے اور وسیلے سے اس امت کو ایسا دین عطا فرمایا جس کے اندر اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ اس دین کا ایک شعبہ، ایک حصہ یہ بھی ہے، اور اس نبی کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے اور آپ کے پیغام میں سے یہ بھی ہے کہ یہ امت عمل تھوڑا کرے گی، اجر زیادہ پائے گی۔ یہ اللہ کا احسان ہے اس امت پر۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کروں، آپ اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت تھی، جب بھی آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے، آپ مسجد کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی بھی نیت فرما لیا کرتے تھے۔ جتنی دیر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے، ایک تو اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا اجر ہم پائیں گے، اور دوسرا ہمیں اعتکاف کا بھی اجر حاصل ہوگا۔ دعا پڑھیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ بے شک یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، چھوٹی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں،
اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، یہاں جو معصوم بچے اپنی معصوم زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت شریف پیش فرما رہے تھے، میرا ایمان ہے، یقین ہے، اور آپ کو بھی اس پر یقین کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں سے کہیں زیادہ یہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہیں۔ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور ذات کون سی ہے؟ یہ اجلاس کس عظیم المرتبت نبی کے نام سے منسوب ہے، جن کی خدمت اقدس میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں دے کر روانہ فرماتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، 7 آسمانوں کی بلندی کو پار کر کے مکۃ المکرمہ میں جبل نور کی اس پہاڑ کی بلندی پر ایک تنگ اور تاریک غار میں میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، لے جا ان آیتوں کو، میرے اس پیغام کو میرے حبیب کی خدمت میں لے کر جا، اور یاد رکھنا جبرائیل، وہاں صرف ادب اور احترام کام آئے گا، میرے حبیب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ حاضری دینا، سلام کرنا، اجازت لے کر جانا، میری عزت اور جلالت کی قسم اے جبرائیل، تجھے بھی میں نے اس عظیم المرتبت نبی کے جوتیوں کے صدقے میں پیدا کیا۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان ابو البشر، سب سے پہلے انسان کائنات کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتے ہیں اور ان کے اندر روح ڈالتے ہیں، ان کے بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، دونوں کا نکاح کر دیا اور حکم دیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت کے اندر، جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ پیو۔ حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے قریب آنا چاہتے ہیں، حوا کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، ان سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے آدم، حوا کو اس وقت تک تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، حوا کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ تم حوا کا مہر ادا نہ کرو۔ آدم علیہ السلام پریشان، حیران، اے اللہ، ابھی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہے جو میں مہر کے طور پر حوا کو ادا کروں؟ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کی یہی اوقات ہے، ہر انسان کی یہی حقیقت ہے۔
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارے انسانوں، اپنی اوقات کو نہ بھولنا، اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، کبھی اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا کہ اس دنیا میں تم اس حال میں آئے تھے کہ تمہارے بدن پر 1 انچ کپڑا نہیں تھا۔ اس دنیا میں تم اس حال میں آئے تھے کہ کھانے کے لیے 1 لقمہ تمہارے پاس نہیں تھا۔ آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ میرا دیا ہوا ہے۔ میری دی ہوئی دولت اور نعمت پر غرور نہ کرنا، مغرور اور متکبر گھمنڈی بن کر زندگی نہ گزارنا، سینہ تان کر نہ چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اپنی دولت پر، اپنے عہدے اور منصب پر، اپنی طاقت پر، اپنے اثر و رسوخ پر غرور نہ کرنا۔ میری عزت کی قسم، اے میرے بندو، جان لو جس طرح میں دینا جانتا ہوں اسی طرح واپس لینا بھی جانتا ہوں، اور کبھی اس حقیقت کو نہ بھولنا، میری عزت اور جلالت کی قسم، جس طرح تم دنیا کے اندر ننگے اور خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح میں تم کو واپس خالی ہاتھ اور ننگا واپس بلا لوں گا۔ کچھ لے کر بھی نہیں گئے، کچھ لے کر بھی نہیں آؤ گے۔ اپنی حقیقت کو نہ بھولنا۔ 3 سال پہلے کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ کرونا وائرس کا وہ خطرناک دور، کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے واقعات کو ظاہر فرمایا کہ دنیا ہل گئی۔ میں شہر بنگلور کے ایک محلے کے ایک مالدار کا حال آنکھوں سے دیکھا۔ کئی جگہ میں نے اس واقعے کا اظہار کیا ہے، چونکہ یہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے اس بندے کا انتقال ہوا، اور وہ بندہ 5، 10، 20 کروڑ کا نہیں، 200 کروڑ کا مالک تھا۔ 200 کروڑ کا مالک، 200 کروڑ کی دولت، جائیداد، گھر، باغات، کھیت کھلیان، سونا چاندی چھوڑ کر گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ 200 کروڑ کا مالک جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی دولت کا اسے کفن بھی نصیب نہ ہوا، اسے آخری غسل بھی نصیب نہ ہوا، اور جس دولت کو حرام راستوں سے، ناجائز طریقوں سے کما کر جمع کر کے جس اولاد کے لیے وہ دولت کو چھوڑ کر گیا، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا انجینئر، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ اولاد اپنے باپ کی میت کو ہاتھ تو کیا لگاتی، انہوں نے جنازے کو کندھا تک نہیں دیا، باپ کو ہاتھ نہیں لگایا، غسل نصیب نہیں ہوا۔ JCB کے ذریعے سے گڑھا کھودا گیا، اسپتال کے رنگین چادروں میں لپیٹ کر JCB کے ذریعے سے اس گڑھے میں اسے دبا دیا گیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، عہدے اور منصب پر بیٹھ کر زام کرنے والے لوگوں، اے متکبروں،
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن تم سے تقاضا کرتا ہے، قرآن تم کو دعوت دیتا ہے، عبرت حاصل کرو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کا امیر کل کا فقیر ہو جاتا ہے، کل کا فقیر آج کا امیر ہو جاتا ہے۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ ابھی تو نے مجھے پیدا کیا، میرے پاس ہے کیا کہ میں حوا کو مہر کے طور پر ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے آدم، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام پریشان، اے اللہ میں پہلا انسان ہوں، پہلا بشر، یہ محمد کہاں سے آئے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اولہم خلقا وآخرہم بعثا، اے آدم تیری ہی اولاد میں سے ہوں گے، تیری ذریت میں سے ہوں گے، تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور بعثت میں سب سے بعد میں آئیں گے۔ میری عزت اور جلالت کی قسم اے آدم سن لے اس حقیقت کو، اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ جس نبی کی سیرت و صورت کو، ان کی حیات طیبہ کو، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کے دن رات کو قرآن بیان کرتا ہو، ہم جیسے گنہگار اس نبی کی سیرت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ غرض حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 5 آیتیں دے کر بھیجتا ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم کا حکم ہوا، مجھ طالب علم کے متعلق مولانا نے بڑے حوصلہ افزا کلمات کہے، من آنم، من دانم کے من آنم، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ یہ مولانا کا ظرف تھا، یہ ان کا بڑکپن تھا کہ مجھ طالب علم کی حوصلہ افزائی میں مولانا نے بہت کچھ کہا، اور مولانا نے حکم دیا آج کے اس ارتداد کے دور میں، آج کے ان فتنوں کے دور میں، ان فتنوں سے باہر نکلنے کا، ایمان کی، اخلاق کی، عقیدے کے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے کیا ذرائع ہیں، کیا اسباب ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مولانا کے حکم کے احترام میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ میرے ذہن و زبان پر لا رہا ہے۔ میں مولانا کے حکم کو سن کر اس عنوان پر میں نے بات کرنا شروع کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ طالب علم کی زبان پر وہ باتیں لائیں جو میری اور آپ کی ہدایت کا، اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، وہ دور کیسا تھا؟ بار بار آپ حضرات علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، نادانی اور ظلمت، تاریکی اور ظلم و ستم کا کیا عالم ہو سکتا ہے، اور کیا حد ہو سکتی ہے، کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ لوگ سفر پر چلتے، قافلہ چلتا رہتا، دوران سفر کسی کے جوتے کا تسمہ نکل جاتا، چپل کی پٹی ٹوٹ جاتی، عام فہم انداز میں اگر کہوں، عام لفظوں میں چپل کی پٹی ٹوٹ جاتی۔ لکھا ہے علماء نے کیسا صفاکانہ دور تھا، کیسی جہالت تھی لوگوں کے اندر،
وہ کھڑے ہو کر اہل قافلہ کے سامنے اعلان کرتا، اے قافلے والو، میرے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، میرے جوتے کا تسمہ نکل چکا ہے، کون ہے جو میرے لیے ایک جوڑا چپل کا انتظام کرے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت میری بیوی حاملہ ہے، اگر اس حمل سے لڑکی ہوئی تو اس جوتا اور چپل دینے والا، وہ جوتا اور چپل دینے والا میری اس بیٹی کا مالک ہوگا۔ ایک جوڑا چپل کے بدلے میں لوگ بیٹی کا سودا کر دیتے تھے۔ وہ کیسا صفاقانہ دور تھا، باپ جا کر بیٹی کو زندہ دفن کر کے آتا اور کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ میں نے بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے۔ لوگ اس کی شال پوشی کرتے تھے۔ میں آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ اسے مبارکباد دیتے تھے کہ تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جو انسان جتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا وہ اتنا معزز سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ آج بھی یہ جہالت کا دور ہے۔ معاف کیجئے گا میرے ان سخت الفاظ کو، لیکن یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا اور قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آج بھی اسی جاہلانہ اور ناپاک دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ آج محلے کے اندر ہم اسی انسان کی عزت کرتے ہیں جو محلے کا سب سے بڑا مکار ہوتا ہے، معاشرے کا سب سے بڑا حرام خور ہوتا ہے۔ معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں، قریے میں، شہر میں جو سب سے بڑا 420 نہیں 840 ہوتا ہے، لوگ اس کی شال پوشی کرتے ہیں، اس کی گل پوشی ہوتی ہے۔ آج سلام اسے کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا حرام خور ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی شال پکڑ کر چلتے ہیں، اور چمچا گیری کرنے والے، جی حضوری کرنے والوں کی آج معاشرے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس دور میں جو سب سے بڑا ظالم ہوتا تھا، لوگ اس سے تعریف و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایسے موقع پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، ارے نادانو، جس بچی کو تم زندہ دفن کرتے ہو، سن لو میری لائی ہوئی تعلیم کا پیغام، شریعت کا پیغام یہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بچی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس بچی کو تم زمین میں دفن کرتے ہو وہ تو دل میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ سنو اے نادانو، اے مکے کے کافرو، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو ہاکذا، فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے حقدار مسجد کے ممبر و محراب پر ہی وقت گزارنے والے نہیں ہیں، جنت کے حقدار لمبا جبہ پہن کر ٹخنوں سے اوپر پائجامہ باندھ لینے والے ہی نہیں ہیں، جنت کے حقدار تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے مسجد کے کونے میں اعتکاف کرنے والے ہی نہیں ہیں، جنت کے حقدار تہجد اور تلاوت کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وقت مکے کے کافروں اور ظالموں کے سامنے اعلان فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیاں عطا فرمائی، 3 لڑکیاں عطا فرمائی، یا 1 لڑکی عطا فرمائی، یا جس بھائی کو 2 بہنیں یا 1 بہن عطا فرمائی، اور اس نے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچی بالغ ہو گئی۔ پھر اس باپ نے، اس بھائی نے اس بچی کا نکاح کر کے اس کا گھر بسا دیا۔ سن لو، محمد یہ اعلان کرتا ہے کہ جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ جن بچیوں کو آپ مدارس میں پڑھا رہے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک حقیقت ہے آج کے اس ارتداد کے دور میں، ان فتنوں کے ماحول میں، اگر ہمارے معصوم بچوں کے ایمان اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو اسی مدارس کی، انہی مساجد کی 4 دیواریوں کے اندر۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکے کے کافروں کے سامنے جو اعلان فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرات محدثین نے لکھا یہ کلمہ جہاد سے کم نہیں تھا، یہ بہت بڑا جہاد تھا۔ یہ مکے کے کافروں کو دعوت دینا تھا کہ آؤ مجھے مارو، مجھ پر ظلم کرو، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ارے نادانو، باپ کے انتقال کے بعد جس سوتیلی ماں کے ساتھ تم نکاح کر لیتے ہو، اور جس بیوہ عورت کو تم مال تجارت بنا کر منڈی میں لے جا کر فروخت کرتے ہو، سن لو میرا پیغام یہ ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، عورت ماں کے روپ میں تمہارے لیے جنت ہے، عورت بیٹی کے روپ میں تمہارے لیے رحمت ہے، عورت بہن کے روپ میں تمہارے لیے عزت ہے، عورت بیوی کے روپ میں تمہارے لیے نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا، یہ اعلان فرمایا، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ قرآن کی پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ میں تفصیل میں گئے بغیر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ 5 آیتیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں حاضری دیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول آنکھیں بند کر کے آپ اللہ کی یاد میں مشغول تھے، بیٹھے تھے، اچانک سلام کی آواز، آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو اتنا عظیم فرشتہ جس کے پیر تو جبل نور کے پتھر پر ہیں لیکن اس کا سر آسمان کی بلندی سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں، ہیئت میں اور حقیقی صورت میں دیکھا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے، بشریت کے تقاضے، آپ کی ذات اقدس پر خوف طاری ہوا، بہت آپ پریشان ہوئے، ڈر گئے، سہم گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوف کھانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، میں آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔
اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کو اللہ نے وہ عزت نہیں عطا فرمائی، اللہ نے جو عزت اور عظمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی عزت و عظمت کیا ہوگی؟ اس ساری کائنات، یہ جن و بشر، یہ شمس و قمر، یہ حجر و شجر، یہ ساری کائنات کا ہر حصہ اللہ نے آپ کی جوتیوں کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، مجھے بھی اللہ نے آپ کے صدقے میں پیدا کیا۔ لیجئے، اللہ کا یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید کی 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوح قلب میں محفوظ فرما لیتے ہیں، اسے یاد کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں اٹھتا ہوں، قرآن کی یہ 5 آیتیں میرے دل میں محفوظ ہو چکی ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ صرف مکے کی پہاڑیاں نہیں بلکہ سارے عرب کے پہاڑوں کا بوجھ میرے دل پر ڈال دیا گیا ہے۔ قرآن کی وہ عظمت ہے، قرآن کا وہ مقام ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آگے قدم بڑھاتا ہوں، مستقبلہ حجر ولا شجر ولا مدر الا قال الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے قدم بڑھاتا ہوں تو جبل نور کا ہر پتھر مجھے سلامی دیتا ہے، ہر پتا درخت کا مجھے سلام کرتا ہے، ہر جانور میرے سامنے سر جھکا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 5 آیتوں کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، ذرا سوچئے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا، اس بچے کا کیا مقام ہوگا جس کے سینے میں 6666 آیتیں محفوظ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا، کیا عزت ہوگی۔ کاش آج ہماری قوم کو، میری قوم کو اللہ وہ آنکھیں عطا کرتا، وہ بصارت عطا کرتا جن آنکھوں سے وہ علماء کے، ائمہ کے، حفاظ کے مقام کو سمجھ پاتا۔ کاش میری قوم کو اللہ وہ احساس دیتا، اس بات کی توفیق دیتا کہ منبر و محراب پر کھڑے ہو کر امامت کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا، حافظ قرآن تو بہت دور کی بات، یہ بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں، عربی نسخہ نورانی قاعدہ لے کر جاتے ہیں، پارہ ام لے کر جا کر پڑھتے ہیں، چند آیتیں جن بچوں نے یاد کیا ہے، اگر مدارس عربیہ میں پڑھنے والے یہ بچے کسی شہر گاؤں قریے کے قبرستان سے بھی گزر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی 30 دنوں تک قبرستان کے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہے، وہ عزت ہے۔ غرض میں اپنے اصل مضمون پر آ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 آیتیں لے کر سیدھے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ساری تفصیل آپ سن چکے ہیں، مستورات ہیں آئیں۔ تو سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دور سے دیکھتی ہیں حضرت خدیجہ کہ آج چہرے کی وہ رونق نہیں، وہ بہار نہیں جو آپ کے چہرے انور پر ہوا کرتی۔ آج آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، آپ کے بدن اطہر پر لرزہ طاری ہے، آپ پسینے سے شرابور ہیں۔ بڑی سمجھدار خاتون تھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اندر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں زمیلونی یا خدیجہ، اے خدیجہ
مجھے کمبل اوڑھا دو، میں سونا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ نہیں فرمایا، کمبل اوڑھا دیا، تھوڑی دیر آپ آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آئی، سرہانے بیٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ پوچھنے لگی، میرے سرتاج، اے میرے رفیق محترم، اے میرے شوہر، آخر کیا بات پیش آئی؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ کو کس بات سے تکلیف پہنچی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنی جان کا خوف اور خطرہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز سے آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی جان کا خوف اور خطرہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ اس موقع پر میری ماں اور بہنیں جو یہاں تشریف لائی ہیں، میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس امت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق اور اسلام کی نعمت اللہ نے کسی مرد کو نہیں، وہ آپ عورتوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اس نسبت پر شان اور فخر محسوس کرنا چاہیے۔ میری آئی ہوئی نوجوان بہنیں یاد رکھیں، آپ کی شان و شوکت، آپ کی عزت زیب و زینت سے نہیں ہے، سونے چاندی سے نہیں ہے، اچھے گھر کھانے موبائل کپڑوں سے نہیں ہے، کاجل پاؤڈر سے آپ کی زیب و زینت اور آپ کی عزت نہیں ہے۔ کہ عورت کی عزت اس کے حسن و جمال سے نہیں ہے، اس کی زیب و زینت سے نہیں ہے، سونے چاندی جائیداد کھیت کھلیان سے نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی نسبت ہے، سب سے بڑی عزت ان کے لیے شان و شوکت یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی، نبی کا ساتھ دینے والی وہ ایک عورت ہیں، وہ ایک خاتون ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مزید عورتوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، اس امت کے لیے سب سے پہلے جان کی قربانی دینے والی، اپنا خون بہانے والی وہ ایک خاتون ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ میری محترم ماں اور بہنوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی پوری سیرت کو انہوں نے 5 لفظوں میں جمع فرما دی۔ اب میں اپنے اصل مضمون پر آیا ہوں، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ مجھے آپ دیں گے، انشاءاللہ میں اس پر مختصراً روشنی ڈال کے اپنی بات ختم کروں گا۔ 5 لفظوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری سیرت کو جمع فرما دیا۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جان کا خوف خطرہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کیوں آپ اپنی جان کے متعلق فکر مند ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اندر وہ کمالات، وہ محاسن، وہ خوبیاں، وہ ستودہ صفات دیکھے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ کی سب سے اونچی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، آپ خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، بھائی، بہن اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی صفت ہے، انک لتصل الرحم۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس ناپاک دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہن بھائی کے رشتے کو ہم الگ رکھیں،
چچا ماموں کا رشتہ بہت دور کی بات ہے، خالہ اور پھوپھی کا رشتہ بہت دور کی بات ہے۔ بہت غنیمت ہے کہ آج خود ہماری اولاد، ہم سے پیدا ہونے والی اولاد صرف ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لے تو بڑی غنیمت ہے۔ آج کے اس ناپاک دور میں نوجوان نسل ماں باپ کو تکلیف نہ دے اور ان کو ستائے نہ، تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ میں کیسے اس واقعے کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں؟ شہر بنگلور کا واقعہ ہے۔ میں نے کل بھی اس گاؤں میں لوگوں نے کہا کہ مولانا یہاں ماں باپ کے تعلق سے کچھ اس پر روشنی ڈالے، تو میں نے کل بھی وہاں اس واقعے کو عرض کیا تھا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ اس واقعے کو عرض کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ شاید میرے وہ نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اس واقعے سے ہدایت نصیب کرے۔ شاید یہ واقعہ ان کی ضرورت ہو، ان کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنے۔ میں رمضان المبارک سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، 75 سال کے ایک بوڑھے صاحب آئے، لڑکھڑاتے ہاتھوں، لڑکھڑاتا جسم، سفید داڑھی، 75 سال ان کی عمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں۔ میرے کچھ دوست و احباب بھی ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب سنائیے، میرے اپنے ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، کوئی بات نہیں، سنائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو واقعہ سنایا، اللہ کی قسم اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آج بھی کہتے ہوئے میں بہت خوف محسوس کرتا ہوں اس واقعہ کو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میرے 9 بچے ہیں، 9 بچے، 3 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، اور ماشاءاللہ 6 بچے شہر بنگلور میں رہتے ہیں۔ میں کیسے اس حقیقت کو میں آپ کو بتاؤں؟ اس باپ کا جو درد تھا، اس کے جو آنسو تھے، اس کا انداز بیان، اللہ کی قسم اس کے درد کو اگر نکال کر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی زہر بن جائے، اس کے درد کو نکال کر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی شاید پگھل جائے، زمین میں زلزلہ آ جائے۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، توجہ کرنا اس واقعے پر۔ اس بوڑھے باپ نے کہا کہ مولانا میرے 9 بچے ہیں، بہت افسردگی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایک بچہ بھی مجھے ایک وقت کا کھانا نہیں دیتا، ایک بچہ بھی ایک دن مجھے ایک دن اپنے گھر میں رہنے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ میں روز دیکھتا ہوں اللہ کا وہ بندہ مسجد میں سوتا ہے، مسجد کے حمام خانے میں غسل کرتا ہے، ہوٹلوں میں کھاتا ہے۔ یہ اس باپ کی دردناک داستان ہے جس کے 9 بچے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ظالموں کا تسلط، ظالم حکمرانوں کا تسلط ایسے ہی نہیں ہوتا۔ جب ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں ایسے ظالم نوجوان بلکہ ایسی ظالم اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو اس امت پر مسلط کر دیتا ہے۔ تمہارے بڑے تو بڑے، تمہاری ماؤں کے چھاتیوں سے لٹک کر دودھ پینے والے بچوں کو بھی وہ ذبح کر دیتا ہے۔ آج فلسطین میں یہی ہو رہا ہے۔ آج ملک کے حالات جو بگڑے ہیں، ملک کے اندر جو بدامنی پیدا ہوئی، ملک کے اندر جو درندگی پائی جاتی ہے، ظلم و ستم کا دورہ ہے، خون خرابہ، قتل و غارت گری ہے، بڑی حد تک اس کے لیے ہماری نوجوان نسل، بالخصوص ایسی ظالم اولاد بھی بڑی حد تک اس کی یہ ذمہ دار ہیں۔
جب تک ایسی ظالم اولاد معاشرے میں، محلے میں، شہروں میں رہے گی، اللہ کو کوئی حق نہیں کہ اللہ اس قوم پر، اس امت پر عمر جیسے حکمرانوں کا انتخاب کرے۔ چاہے تم کتنی بھی تدبیریں کر لو، اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظالم ہو جاتے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تمہاری یہ حرکتیں، تمہارے یہ کرتوت، تمہارے یہ اعمال میری جانب سے لعنت کو اتارتے ہیں، غیظ و غضب کے فیصلوں کے اترنے کا سبب بنتے ہیں۔ 9 بچوں کا باپ، ایک باپ نے 9 بچوں کی پرورش کر لی، آج 9 بچے مل کر ایک باپ کی ذمہ داری اٹھانے نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہے ایسی نوجوان اولاد پر، ایسی نوجوان نسل پر۔ اور اللہ کا اصول ہے، جب ماؤں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، جب ماں باپ کے دلوں کو زد پہنچائی جاتی ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو آنسو بہانے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک نوجوان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کر آیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا نوجوان بھائیوں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی محنتوں کے ساتھ کماتا ہوں، بڑی محنتوں کے ساتھ میں مال کو جمع کرتا ہوں، مال کے کمانے اور جمع کرنے میں خون پسینہ بہاتا ہوں، گرمی سردی کو برداشت کرتا ہوں، لیکن پریشانی اس بات سے ہے کہ میرا باپ بڑے بے دردی کے ساتھ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، اور میرا باپ اس سے اجازت بھی نہیں لیتا۔ اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اب باپ ہے، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن باپ کی اس حرکت سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے حقوق سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ انسان تو انسان، آپ نے جانوروں کے حقوق کی تعلیم دی اور ان کے حقوق کے تحفظ کا اہتمام فرمایا۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو سن کر خاموش ہوتے؟ آپ نے بلال حبشی کو بلایا اور وارنٹ جاری کیا، جاؤ بلال، اس نوجوان کے باپ کو بلا کر لاؤ، جاؤ اس کے باپ کو حاضر کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پیغام لے کر، وارنٹ لے کر بوڑھے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چلو، اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ پوچھنے لگے کیا قصہ ہے؟ بلال حبشی نے کہا، تمہارے نوجوان بیٹے نے تمہارے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی ہے۔ شکایت کیا ہے؟ کہ اس کا مال تم بڑی بے دردی سے کھا جاتے ہو، خرچ کر دیتے ہو۔ یہ سن کر باپ کے آنکھوں سے آنسو جو نکلے، جو سیلاب جاری ہوا، اور اس کے جسم پر جو زلزلہ آیا اور جس پریشانی کا وہ شکار ہوا، کاش کوئی اور میری شکایت کرتا، کوئی پڑوسی جا کر میری شکایت کرتا، محلے کا کوئی فرد جا کر شکایت کرتا۔ کیا منہ لے کر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جاؤں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا عام جج نہیں ہے، یہ عام لفظوں میں یہ ہندوستان تو نہیں ہے کہ کروڑوں کے پیسے کھا کر، بینکوں کو ڈبا کر، کمپنیوں کو لوٹ کر جا کر دبئی میں پناہ لے لو،
جا کر لندن میں چھپ جاؤ. یہ اللہ کے رسول کی خدمت سے مجھے بلایا گیا ہے, وارنٹ وہاں سے آیا ہے, میں چھپ بھی نہیں سکتا, میں اس حکم کو وارنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتا, ہر حال میں مجھے جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے. باپ بڑے درد دل کے ساتھ قدم اٹھتے نہیں, ہر قدم بڑی مشکل سے آگے بڑھتا ہے, سینے پر بوجھ ہے, آنکھیں شرمندگی کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں. معاشرے کے لوگ, محلے کے لوگ, رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بیٹے نے باپ کے تعلق سے شکایت کی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا چہرہ لے کر جاؤں گا, کیا منہ لے کر جاؤں گا. بڑی شرمندگی باپ محسوس کرنے لگا. میں اس واقعے کو سمیٹتے ہوئے مختصراً عرض کروں گا, اس کے لیے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر اس کا حق ادا کرنا ہو. وقت کی تنگ دامنی اس کی اجازت نہیں دیتی. شعر و شاعری تو عربوں کی فطرت میں, ان کی گھٹی میں, ان کے دودھ میں پڑی تھی. شعر و شاعری کرنا یہ تو ان کے دودھ میں شامل تھی. بوڑھا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر گھر سے نکلتا ہے. چلتے چلتے بہت شرمندہ, نظریں جھکی ہوئی ہیں اور سر جھکا کر چل رہا ہے. میں کیسا مجرم ہوں جو بیٹے کی شکایت پر گرفتار کیا جا رہا ہوں. بڑی تکلیف ہوئی. چلتے چلتے انہوں نے دل کے اندر کچھ اشعار پڑھے. ان اشعار کو حضرت علامہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر بھی لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی جو 15ویں پارے کی آیت ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. چنانچہ باپ, بوڑھا باپ چلتے چلتے دل ہی دل کے اندر اشعار پڑھنے لگا, اشعار بنانے لگا. دل ہی دل کے اندر اس درد کو اشعار کا روپ دینے لگا. اس تکلیف کو اس نے اشعار کے الفاظ میں اور ان مصروں میں گویا لپیٹ کر اسے اپنے دل کی دنیا میں دفن کرنے لگا. زبان پر ایک لفظ انہوں نے نہیں لایا, زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. دل ہی دل کے اندر ادھر باپ کے دل کو ٹھیس پہنچی, باپ کے دل کو تکلیف پہنچی, ادھر اللہ کا عرش ہلنے لگا. ادھر بوڑھا باپ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا. اس سے پہلے اللہ نے عرش معلی سے جبرائیل کو بھیج دیا. جبرائیل آ گئے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اللہ نے سلام فرمایا ہے, پیغام دے کر بھیجا ہے. ایک بوڑھا باپ آ رہا ہے آپ کی خدمت میں. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے, اس سے پہلے کہ آپ بیٹے کا فیصلہ کریں, اس کے مقدمے کی سماعت کو شروع کریں, یا رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس بوڑھے آدمی سے کہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ان اشعار کو پڑھ کر سنا جو تو نے بیٹے کی شکایت سے رنجیدہ ہو کر, دل آزردہ ہو کر, غمگین ہو کر, مغموم ہو کر اور شرمندہ ہو کر تو نے دل ہی دل کے اندر وہ اشعار پڑھے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے. اب بوڑھا باپ بڑی شرمندگی کے ساتھ حاضر خدمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی, اس سے پہلے کہ میں تیرا مقدمہ, تیرا کیس شروع کروں, جبرائیل آ چکے ہیں. اللہ کا فرمان ہے, اللہ فرماتے ہیں پہلے تم ان اشعار کو پڑھ کر سناؤ جو تم نے بیٹے کی شکایت سے رنجیدہ ہو کر دل ہی دل کے اندر کہے تھے. وہ زار و قطار رونے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، اللہ ہر معاملے میں آپ پر ہمارے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے زبان پر ایک لفظ تک نہیں لایا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ میرے تعلق سے شکایت لے کر آیا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے بہت نادم ہوا، بڑی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اسی تکلیف کے عالم میں میرے دل نے وہ درد نکالا، الفاظ کا روپ لے کر وہ درد میرے دل کی دنیا میں قبرستان میں دفن ہو کر رہ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے زبان پر ایک لفظ نہیں لایا، قربان جائے میرے رب پر، عرش معلیٰ پر بیٹھ کر میری اس بات کو بھی رب نے سن لیا، میرے دل کو پڑھ لیا۔ اللہ کی قسم میرے ان الفاظ کو میرے کانوں نے نہیں سنا، میری زبان نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اتنی بلندی پر بیٹھ کر اللہ نے اسے سن لیا۔ ہاں ہاں، علی وہو علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، تم 3 ہوتے ہو تو 4تھا میں ہوتا ہوں، تم 2 ہوتے ہو تو 3را میں ہوتا ہوں، تم 1 ہوتے ہو تو 2را میں ہوتا ہوں۔ لا تخفى منکم خافیہ، تم دنیا کی عدالتوں سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، بھاگو روئے زمین میں، آسمان کی فضاؤں میں، کہاں جا کر چھپو گے؟ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ این المفر، کہاں تم بھاگ سکتے ہو؟ جہاں جاؤ گے تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی حکومت کو پاؤ گے۔ اس سے تم نہ چھپ سکتے ہو، نہ تم اسے دھوکہ دے سکتے ہو۔ دنیا کی عدالتوں کو، ججوں کو تم خرید سکتے ہو، دنیا کی پولیس کو تم رشوت دے سکتے ہو، دنیا کے حکمرانوں کو تم رشوت دے کر، عہدے داروں کو رشوت دے کر تم بچ سکتے ہو، اللہ کی عدالت سے تم کہاں بچو گے؟ تم اپنے دفتر میں بیٹھ کر ٹیبل کے نیچے سے حرام کے پیسے، رشوت کی جو دولت لیتے ہو، تمہارے بڑے آفیسر دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، تیرے دل کے جذبات کو بھی میرا رب پڑھ لیتا ہے۔ غرض بھائی، سنا ان اشعار کو جو تو نے دل کے اندر کہے تھے۔ بادل نخواستہ، وہ بوڑھا مجبور، لاچار، بے بس، شرمندہ باپ نظریں جھکائے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا زافتک بالسقم لیلۃ للسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تہمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت معجل فلما بلغت السن والغایة التي
इलैहा मदा मा कुंत फीका व अम्मिलु जअलत जज़ाई गिलज़तन व फज़ादतन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफज़्ज़िलु फलैतका इदा लम तरा हक़ उबुव्वती फ़अलत कमल जारुल इसाक़िबु उफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवारी व लम तकुन अलैया बिमालिन दूना मालिका तबख़लु। ये बड़े लंबे अशआर हैं, मुख्तसर हिस्सा मैंने पढ़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। इस बूढ़े बाप ने इन अशआर को पढ़कर सुनाया। अल्लाह के रसूल, मैंने दिल ही दिल में ये पढ़ा था, कौन सा आलिम है जो इन अशआर का तर्जुमा कर सके, जो इसके दर्द को समझा सके? कौन सा मुहद्दिस और मुफस्सिर है जो इन अशआर का मफहूम इंसानियत को बता सके? ग़ज़वतुका मौलूदन व मुन्तुका याफ़िया। अच्छा, तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में मेरी शिकायत लेकर आया है। बेटे की तरफ देखते हुए बाप ने कहा, मेरी शिकायत लेकर आया है। अरे नादान, जब से तू पैदा हुआ उस दिन से हम तेरे लिए मरना शुरू हो गए। तेरी जिंदगी हमारे लिए मौत थी, तेरी पैदाइश हमारे लिए वफात का सामान और खबर थी। जब से तू पैदा हुआ तो अल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहलु ग़ज़वतुका मौलूदन व मुन्तुका याफ़िआ। अरे नादान, जब तू छोटा सा था तुझे लेकर मैं अपने कंधों पर सवार करके शहर के चौरास्तों से गुजरता, बाजारों से गुजरता, जहां जहां तेरी उंगली का इशारा पहुंचा, जो जो चीजें तूने बताई, कर्ज मांग कर ही सही, भीख मांग कर ही सही, हमने तेरी जरूरियात को पूरा किया। रोज मरते थे हम तुझे जिंदा रखने के लिए, तुझे ठंडी छांव में ठंडे नर्म बिस्तर पर सुनाने के लिए मैंने कितना पसीना और खून बहाया है। गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, खून पसीना बहाया, अपने आरज़ुओं को कुर्बान कर दिया। तुझे जवान बनाने के लिए हम अपने आप को लुटाते और मिटाते चले गए। हम अपने हड्डियों को कमजोर करके तुझे परवान चढ़ाते चले गए, तेरी परवरिश करते चले गए। रोजाना हम तेरी एक मुस्कुराहट को देखने के लिए तरसते थे, तेरी हर आरज़ू को हम पूरा करते थे। अरे सुन नादान, मेरी शिकायत लेकर आया है। याद कर उस वक्त को जब तू छोटा था और तू बीमार पड़ता था। क्या तुझे पता है कि तेरी रात सोते हुए गुजरती थी, मेरी रात तेरे सरहाने रोते हुए गुजरती थी। मैं तेरी सेहत याबी की दुआएं करते हुए रोते हुए रात को गुजारता था। वइज़ा ज़ाफ़त का बिस्सक़्मि लम अबित लिस्सक़्मि का इल्ला साहिरन अतमल्मल। जागता रहता, आंखें बहती रहती, पूरी रात में तेरे सरहाने खड़ा रहता था कि पता नहीं बच्चा कब उठ के क्या मांग ले, कब इसे खाने और दवाई की जरूरत पेश आए। कानी अनल मतरूक दूना का बिल्लज़ी, ऐसा महसूस होता था कि बीमार तू नहीं, बीमार मैं पड़ा। बुखार तुझे नहीं, बुखार मुझे आया है। जख्म तुझे नहीं, जख्म मुझे लगा है। तुरिफ़्ता बिही दूनी फ़अैनी तहमलु तख़ाफ़ु रदा नफ़्सी अलैका व इन्नहा। तेरी इस बीमारी से मैं डरता रहता था, तेरी माँ डरती रहती थी कि कहीं ये बीमारी तुझे कब्र के गड़े तक ना पहुंचा दे, मौत के मुंह में ना पहुंचा दे।
تیری زندگی کی دعائیں کرتے رہتے تھے. تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل. جانتا تھا کہ موت کا ایک دن متعین ہے، مقرر ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا. موت کی کوئی دوا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود میں ڈرتا رہتا تھا کہیں یہ بیماری میرے بچے کو مجھ سے جدا نہ کر دے، کہیں یہ بیماری کہیں اس کے جنازے کو میرے کندھوں پر سوار نہ کر دے. تیری ہدایت کی، تیری صحت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اس طرح بڑی قربانیوں کے ساتھ میں نے تجھے پروان چڑھایا. جب تو جوان ہوا، جب تیری آنکھوں میں وہ روشنی آئی، تیرے بدن میں قوت آئی، ادھر تو جوان ہوتا گیا، ادھر ہم بوڑھے ہوتے گئے. ادھر تو قوی اور مضبوط، ادھر ہم کمزور اور ضعیف. ادھر ہماری آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، ادھر میرے ہاتھ لڑکھڑانے لگے اور میرے پیر لڑکھڑانے لگے. میں اپنے گھر تو کیا، مسجد میں آ کر بھی 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہونے کی میرے اندر سکت نہیں تھی. میں مضمون کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میری وہ کمزوری تھی کہ میں چند قدم آگے چل نہیں سکتا تھا، بڑھ نہیں سکتا تھا. میں نے بڑی قربانیاں دے کر تجھے پروان چڑھایا. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدا ما كنت فیک وامل. جب تو جوان ہوا تو وہی آنکھیں جو تیرے ماں کی پیٹ میں اللہ نے تیری آنکھوں کو بنایا تھا، انہی آنکھوں سے تو انگارے برسانے لگا. مجھے اور تیری ماں کو تو غصے سے دیکھنے لگا. تیرے بل پہ تیرا ماتھا آسمان پر چڑھنے لگا. تو اس طرح ہمیں ذلیل کر کے، غصہ کر کے، ہماری توہین کر کے ہمیں ایسے ڈرانے لگا. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدا ما كنت فیک وامل. جو زبان اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں بنائی تھی، اسی زبان کو تو ہمارے خلاف سختی سے استعمال کرنے لگا. غرض تو جوان ہوا تو تجھ سے مجھے بڑی امیدیں ہوئی. میں سوچنے لگا کہ میرا بچہ میرے لڑکھڑاتے قدموں کا سہارا، میرے لرزتے کامتے ہاتھوں کی لاٹھی بنے گا، میری آنکھوں کی بینائی اور بصارت بنے گا، میری زندگی کی خوشحالی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. لیکن میری امیدوں پر کیسے تو نے پانی پھیر دیا. جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ. تو بڑی سختی سے ہمیں ڈانٹنے لگا. کأنک انت المنعم المتفضل. میں ایسے سمجھنے لگا تیرے اس رویے کو دیکھ کر کہ شاید میں تجھ سے پیدا ہوا ہوں، تو مجھ سے نہیں. میں تیری اولاد ہوں، تو میری اولاد نہیں. تو اپنے دوستوں میں بہت مہربان، بڑا میٹھا، بڑا ہسمکھ چہرہ. ماں باپ کے حق میں تو ظالم بن گیا. فلیتک اذا لم تر حق ابوتی فعلت کما الجار المساقی ویفعل. ارے نادان، اگر باپ کی خدمت کرنے کا تجھے توفیق نہیں ہوئی، باپ کا حق ادا کرنے کی تجھے توفیق نہیں ملی، کم سے کم تو باپ کا حق ادا نہیں کر سکا، تو کم سے کم ایک شریف پڑوسی کی طرح میرے ساتھ سلوک کر لیتا، میرے حق میں ایک پڑوسی بن جاتا. تو پڑوسی سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا. میرے ہی مال میں تو مجھ سے بخالت سے کام نہ لیتا. تو نے مجھے شرمندہ کیا، تو نے مجھے ذلیل کیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں تو نے مجھے سر جھکانے پر مجبور کر دیا. میرے محترم بھائیوں، میں اصل مضمون کو چھوڑ کر مختصراً میں نے ان اشعار کے ترجمے کو کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن
ان اشعار کو جب سنا تو روتے روتے آپ کا سینہ مبارک تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی. آپ بڑے غصے سے اٹھتے ہیں، نوجوان بیٹے کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ اسے اپنی مجلس سے نکال دیتے ہیں. اخرج انت و مالک لابیک، نکل جا یہاں سے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو میری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، نوجوان بھائیوں، آج بھی ایسے کئی ماں باپ بے بسی کے آنسو بہا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے بڑے بڑے ظالموں کو اس امت پر، اس قوم پر اللہ نے مسلط کر دیا. بڑی حد تک ہم بھی آج اس کے ذمہ دار ہیں. آج کتنے نوجوان بچے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں کتنی نوجوان بیٹیاں ماں باپ کو تو کیا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چلی گئی. کون ان کی عزت بچائے گا؟ کون ان کو راہ راست پر لائے گا؟ کون ان کے ایمان کے اخلاق کی حفاظت کرے گا؟ کون ان کے اخلاق کو بچائے گا؟ ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کو آج احساس نہیں. آج ہم بہت خوش ہیں کہ میری بیٹی فلاں کالج میں پڑھتی ہے، پڑھے، اللہ مبارک کرے. آپ کی اولاد کو، آپ کی بچیوں کو اللہ دین دنیا کی تمام اعلیٰ ڈگریوں سے مالا مال کرے، عزتوں سے نوازے، اعلیٰ درجات پر اور بلند مراتب پر اللہ آپ کی اولاد کو بٹھائے. لیکن میرے محترم بھائیوں، وہ تعلیم کیا تعلیم ہے جس تعلیم کے لیے ہماری بچیوں کی عزت داؤ پر لگ جائے، ہماری بچیوں کی عصمتیں اس کی قیمت بن جائے. اس سے زیادہ بہتر تھا کہ ہماری بچیاں جاہل ان پڑھ گوار ہو کر گھروں کے اندر بیٹھی رہتی. سب تو ایسی نہیں ہیں. آج کے جو حالات ہیں، آج امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ ہے، آج امت سب سے زیادہ جن چیزوں سے نقصان اٹھا رہی ہے، شرمندہ ہے، قوم ذلیل ہو رہی ہے، وہ دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک، آج ہماری قوم کے بچے 15-20 سال کی عمر میں نشہ کرنے لگے، گانجے مارنے لگے، شراب پینے لگے، شراب کے عادی بن گئے. اور دوسری جانب ہماری نوجوان بیٹیاں اسلام کو، ماں باپ کو، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر جانے لگے. ان کی عزت کون بچائے گا؟ آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، ماشاءاللہ یہاں کا علاقہ بڑا زرخیز ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو ایک پہچان عطا فرمائی. ایسے چہرے میں اس مجلس میں دیکھ رہا ہوں جو ماشاءاللہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. آج کس طرح آج قوم ذلیل ہو رہی ہے ان بچیوں کی وجہ سے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ چھوڑ کر اسے بیار و مددگار چھوڑ کر مر کر چلے گئے. وہ بچہ حقیقی یتیم نہیں ہے. حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے. حقیقی یتیم وہ بچی ہے جن کے ماں باپ، جن کے بھائی زندہ ہیں، ان کی عصمت اور عزت کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی فکر نہیں کرتے. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ملک کی کئی تنظیمیں مسلمان بچیوں کی عزتوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے اسکیمیں چلا رہی ہیں، سازشیں تیار کر رہی ہیں. جاؤ کالجوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، گارمنٹس کے پاس، فیکٹریوں کے پاس، گھروں کے پاس، بازاروں میں مسلمان لڑکیوں کو عشق کے جال میں پھنساؤ، لا کر ان سے شادی کرو، 3 مہینے وقت گزارو،
حاملہ کر کے چھوڑ دو، 2 لاکھ روپے کا چیک تمہیں دیا جائے گا، 5 لاکھ روپے، تمہارے ہوٹل کا انتظام، تمہارے راشن کا انتظام۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری پیدا کرنے والے ماں باپ کی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان تنظیموں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سیرت کا تقاضا اور شعبہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی تھی؟ آخری وقت میں نصیحت فرماتی ہیں، وصیت کرتی ہیں شوہر کو، علی جب انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میری نماز جنازہ پڑھنا، رات کے اندھیرے میں مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ فاطمہ یہ کیسی وصیت ہے؟ اس میں تمہاری کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ ہاں علی، اللہ کے دربار میں پہنچوں گی، قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے فاطمہ میں نے تجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بنایا، علی مرتضیٰ کی بیوی بنایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کا سردار بنایا، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں بنایا، بتا آج ان تمام نعمتوں کا کیا صلہ لے کر آئی ہے؟ غور کرنا میری محترم ماں اور بہنوں۔ فرمانے لگی علی، اللہ کے دربار میں جواب دوں گی، اے اللہ فاطمہ تیرے دربار میں ایسا پاک و صاف چہرہ لے کر حاضر ہوئی ہے، فاطمہ کی زندگی میں کسی غیر محرم کی بے حیا کی آنکھ تو کیا، فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ اے اللہ ایسا پاک چہرہ لے کر آئی ہے۔ پردے کا کتنا اہتمام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت کی بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جائیں گی۔ جو نبی شرم و حیا کی تعلیم لے کر آیا، جس نبی کا ماں کے پیٹ میں ختنہ ہو چکا تھا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اس بچے کی شرمگاہ پر بھی کسی کی نگاہ پڑے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، چھوٹے سے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رونے لگتے، اچانک چیخ و پکار کرنے لگتے، میں اور آمینہ پریشان ہو کر، شاید بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بھوک کی فریاد کر رہا ہے، ہم بچے کے دودھ کی تیاری میں لگ جاتے، غیب سے ندا دی جاتی، صدا دی جاتی، اے آمینہ یہ بچہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، یہ بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ نہیں رہا، یہ بچہ تو بھوکا رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو بچہ اس دنیا کے اندر، خود آپ نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا غریب فقیر میں ہوں، میری امت میں مجھ سے بڑا فقیر نہیں پیدا ہو۔ یہ بچہ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تیرا بچہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر چلے گا۔ یہ بچہ بھوکا رہنے کے لیے آیا ہے، اس کے گھر کا چولہا 2 مہینے تک ٹھنڈا رہے گا۔ یہ بھی آج حقیقت ہے۔ آج ہم مسلمان جتنا حرام کے لقمے کھا رہے ہیں پوری زندگی میں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو 23 سال کے دور نبوت میں حلال لقمے بھی اتنے نصیب نہیں۔ حرام کھانے کے اتنے عادی ہو گئے، حرام روزی سے، حرام دولت سے جن بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، وہ بچے آئندہ چل کر نشہ گانجا مارنے نہیں لگے تو کیا کریں گے؟ جن حرام کی دولت سے
جس حرام کے پیسے سے بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے وہ بیٹیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر نہیں جائیں گی تو کیا کریں؟ روزی حرام کی ہوگی تو کام بھی حرام کے ہوں گے۔ آج مسلمانوں کو زندگیوں سے پہلے حرام کو نکالنا ہوگا۔ دکانوں کے اندر ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر حرام کی دولت کھاتے رہے، پیٹ نہیں بھرا۔ جوڑے جہیز کے حرام پیسے، بھیک کی رقم لے کر، بھیک کی دعوت لے کر کھائے، ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ مساجد اور مدارس کے مال کو کھا لیا۔ معاف کیجئے، آج کی یہ سچائی ہے۔ کتنے مساجد کے معاملات مقدمے آج کورٹ اور عدالتوں میں پڑے ہیں۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج مساجد کا، مدارس کا مال، اوقاف کی املاک برائے نام وقف بورڈ کتنی مرتبہ چیخ کر عمائدین شہر، علماء کرام، قوم کا درد رکھنے والے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ریاست کرناٹک کی صرف اوقاف کی املاک کا صحیح استعمال ہو جائے تو اللہ کی قسم کوئی مسلمان زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ لیکن آج اوقاف کی املاک پر ناجائز قبضے جما کر کون بیٹھا ہے؟ پھر کس منہ سے ہم دوسری تنظیموں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسری پارٹیوں کو الزام دیتے ہیں ظالم بڑے یہاں بیٹھے ہیں، حرام کھانے والے یہاں ہیں۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے بڑے نیک عزائم کے ساتھ اپنی املاک کو فی سبیل اللہ کے بندوں کے لیے وقف کی تھی، آج اس کا ناجائز اور غلط استعمال کر کے آج حرام کے لقمے لوگ کھاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ رسول اللہ کے نام پر ہم نے قوم کو برباد کر دیا۔ حج عمرے کے نام پر کتنے لوگ پیسے لے کر بھاگ گئے۔ کمپنیاں کھول کر برباد مسلمانوں کو کس نے کیا ہے؟ یہ بچہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بچہ بھوک کا، فقیری کا، فقر و فاقے کا وہ معیار قائم کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اعلان فرما دے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلا میری امت میں کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ میری امت کا سب سے بڑا غریب فقیر میں ہی ہوں۔ غرض میرے محترم بھائیوں، جس حرام دولت سے ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ بچے آئندہ چل کر ہمارے مطیع اور فرما بردار نہیں بن سکتے، وہ خدمت گزار نہیں بن سکتے۔ وہ بچے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں جمع تو سکتے ہیں، کبھی گھر میں عزت کا ایک لقمہ آپ کو نہیں کھلے۔ فتنوں سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو حرام کو چھوڑو۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ ہم بچے کے دودھ کی تلاش میں سرگرداں رہتے، غیب سے ندا دی جاتی اے آمینہ تیرا بچہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، بلکہ تیرے بچے کے سطر سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، اس کا گھٹنا ظاہر ہوا ہے، بچہ فریاد کر رہا ہے روتے ہوئے کہ میرے سطر کو ڈھانکا جائے، میرے گھٹنے کو چھپایا جائے۔ اس سے پہلے کہ بچے کے سطر کو ہم ڈھانکتے، جبرائیل ایک کام کر دیتے تھے۔ جو نبی اتنی شرم و حیا کی تعلیم لے کر آیا ہو، آج کا نوجوان بازار تو بازار، مسجد میں آ کر بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز اس کی ڈھیلی پینٹ اور ٹائٹ ٹی شرٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ رکوع میں گئے
ٹی شرٹ اوپر پینٹ نیچے، سجدے میں گئے ٹی شرٹ اوپر پینٹ نیچے، مسجد میں آ کر بھی ننگے ہو جاتے، غرض عنوان کہیں سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، یا رسول اللہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں تو ہم سے بڑی مجرم قوم کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کیا یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ آج کوئی مارواڑی مسلمان کو قرض دینے کے لیے تیار ہے؟ آج کوئی غیر مسلم نہ تمہارے پڑوس میں رہنا پسند کرتا ہے، نہ اپنے پڑوس میں تم کو رکھنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی غیر مسلم تمہیں کرائے پر گھر دیتا ہے، نہ تمہارا گھر کرائے پر لینے کے لیے تیار ہے۔ کیا مسلمان کی یہ پہچان تھی؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اللہ کے رسول آپ مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، آپ کی یہ صفت ہے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، ان کی تکلیف دور کرتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر کافروں کو کھلاتے ہیں، بے ایمانوں کو کھلاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں، مظلوم لوگوں کا آپ تعاون کرتے ہیں، مظلوم لوگوں کا حق آپ دلواتے ہیں۔ 37 نوجوان آج تک سینٹرل جیل میں 3 سال سے اس قوم کے ہمدردوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ افسوس ہے اس قوم پر، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ان کی مائیں بھیک مانگ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج ان کے بیویاں غیروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں۔ بہت غنیمت تھی کہ یہ قوم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کو نہ کھینچتی۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مظلوموں کا حق دلاتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق چھین کر کھا لیا، کتنے غریب بچیوں کے سر کے دوپٹے چھین کر اپنے بچیوں کے نکاح اور ولیمہ کے لاکھوں کے جوڑے تیار کر لیے۔ پتہ نہیں امت کے کتنے سود خور، رشوت خور، حرام کھانے والے قوم و ملت کے غریب بچوں کے منہ کے نیوالے چھین کر اپنے بچوں کو حرام روزی سے پروان چڑھایا۔ آج پتہ نہیں حرام کھانے کے اتنے عادی ہو گئے، چسکا لگ گیا کہ آج حرام کی حرمت اور حرام کی جو نحوست ہے وہ ہمارے دل کے اندر سے نکل گئی۔ آج ہم اسے کچھ جرم سمجھتے ہی نہیں۔ غرض حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان 5 لفظوں میں آپ کی پوری سیرت کو جمع فرما کر فرمانے لگی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہو اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی اسے ہلاک نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی ناکام نہیں کرتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے کو، اس پہلو کو، اس پیغام کو اپنی زندگی میں بسا کر چلو۔ آج دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے حسن سلوک کے آج بھوکے ہیں، آج مظلوم تمہاری مدد کا انتظار کر رہے ہیں، آج لاچار بے بس لوگ آپ کے تعاون کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا سبق ہے۔ جب تک تم زندہ رہو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ،
تمہاری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کا حق کھا کر نہ مارو، کسی کو نقصان پہنچا کر تمہیں موت نہ آئے، ورنہ مغفرت مشکل ہو جائے گی۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد داری وقت زادنے تو ہما خندہ بون و تو گریاں، آنچ نازی کہ وقت مردنے تو ہما گریا بون و تو خندہ۔ میرے بھائی یاد کر اس وقت کو جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا تو تیری حالت یہ تھی کہ تو روتے ہوئے دنیا کے اندر آیا اور لوگوں نے ہنستے ہوئے تیرا استقبال کیا۔ تیری پیدائش اور ولادت پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ تیری ولادت پر تیرے اپنوں نے دعوتیں کی، عقیقے کیے۔ تیری حالت کیا تھی؟ تو روتے ہوئے دنیا کے اندر آیا، لوگوں نے ہنستے ہوئے تیرا استقبال کیا۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں، آنچ نازی کہ میرے بھائی زندگی اس طرح گزار کے جا، جب تیرا انتقال ہو تیرا جنازہ اٹھا کر مسجد کو لایا جائے اور تیری نماز جنازہ پڑھ کر تجھے قبرستان کی طرف، آخری منزل کی طرف تجھے لے جایا جائے تو لوگ تجھے روتے ہوئے رخصت کرے اور تو ہنستا ہوا چلا جائے۔ زندگی اس طرح گزار کے جا کہ تیرے جنازے کو دیکھ کر تیرے اپنے تو اپنے غیر بھی رونے لگے۔ انسان تو انسان، تیرے گلی کا کتا بھی تیرے جنازے پر آنسو بہائے۔ اور کچھ دن زندہ ہوتا تو محلے کا، قوم کا، ملت کا، امت کا، غریبوں کا بھلا ہوتا۔ میرے بھائی زندگی اس طرح گزار کے جا کہ تیرے انتقال کی خبر سن کر محلے کے لوگ مسجد میں تیرے لیے تعزیتی جلسے منعقد کریں، مسجد کے خادم تیرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، تیری قبر پر آ کر وہ فاتحہ پڑھے۔ ایسی زندگی سے توبہ کر، باز آ جا کہ کہیں محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ اپنے غیر یہ نہ کہنے پر مجبور ہو جائیں تیرا جنازہ دیکھ کر مر گیا مردود فاتحہ نہ در۔ ایسی زندگی سے توبہ کر، ایسی زندگی سے باز آ جا کہ تیری موت کی خبر سن کر مسجد کے خادم اللہ کے گھر میں آ کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اے اللہ بہت بڑا ظالم تھا، اللہ تو نے اٹھا لیا۔ آج کتنی نوجوان عورتیں، بیویاں ظالم شوہروں سے تنگ آ کر گھر سے رخصت کرتے ہوئے جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو دعا کرتی ہیں، اللہ ظالم باہر گیا ہے پھر پلٹ کر نہ آئے، اس کی لاش گھر کو آئے۔ ایسے نوجوان آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ایک سچائی ہے، ایک تلخ حقائق ہے، ایک کڑوی باتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا پہلا سبق ہے۔ اللہ کے رسول نے معجزات سے اسلام کو کم پھیلایا، عبادات سے اسلام کی تبلیغ کم فرمائی ہے۔ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، معاملات سے ہوئی ہے، حسن معاشرت سے ہوئی ہے۔ آج ان چیزوں سے مسلمان طبقہ، مسلمان قوم آج ان سے دور ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عنوان کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات جب ہوئی، وہ گدھا جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا جاتا، آپ کی تدفین عمل میں آتی، وہ گدھا اپنی جان دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول ہی نہ رہے تو میں کیوں رہوں؟ غرض میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دور حاضر کے بچوں کو نصیب فرمائے، آپ کی جوانی دور حاضر کے جوانوں کو نصیب ہو، آپ کا بڑھاپا دور حاضر کے بوڑھوں کو نصیب ہو۔ اللہ کرے یہ مسجد مبارک ہے، اللہ اس محلے کو بھی تا قیامت مبارک کرے۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں، راحتیں اور خوشحالی آپ پر، آپ کے محلے پر، یہاں کے ہر ذرے اور ہر گھر پر اللہ تعالیٰ نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو ہم سب کی دنیا کے اندر ہدایت کا، اصلاح کا، کامیابی کا، عروج کا، ترقی کا، خوشحالی کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا، مغفرت کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب اور سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اے اللہ، ہم تیرے حقیر فقیر عاجز بندے، سائل بن کر، فقیر بن کر، حقیر بن کر، ذلیل بن کر، اے اللہ تیرے دربار میں، بڑے مقدس مقام میں، بڑی مبارک مجلس میں تیری ذات سے امیدیں لے کر اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اپنی ناپاک زبان سے بھیک مانگتے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ مجمع تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں جمع ہوا ہے، اسی نسبت سے یہ جڑا ہے مولا، اسی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اس مجمع کو قبول فرما لے، اس مجمع کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، بہت دیر سے یہ لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مولا ان میں کون بندہ، کون بندی، کیا حاجتیں لے کر، کیا تمنائیں، خواہشات، ارادے، عزائم، مقاصد لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ، پتہ نہیں ان میں کون بندہ کس چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے، کس کے کیا مسائل ہیں مولا، تو علیم بذات الصدور ہے، تو بتائے بغیر بھی جان لیتا ہے، سنائے بغیر بھی سن لیتا ہے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ دعا سے نیچے آئیں، اس سے پہلے کہ یہ مجمع یہاں سے اٹھ کر جائے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر قرآن کی اس امانت کو، دین اسلام کی اس امانت کو ہم تک پہنچایا تھا۔ اے اللہ، ہم اس امانت کی تو کیا حفاظت کر سکتے، اے اللہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، ہم اپنی اولاد کی عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اے اللہ، ہم بڑے مجرم ہیں پروردگار، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ تیرے نام کے برکت سے، تیرے حبیب کے صدقے طفیل مولا، تیرے نبی کی نسبت سے ہم سب کو تو معافی دے دے۔ اے اللہ، دنیا کی یہ عدلتے بدلتے حالات، عالم اسلام کے یہ انقلابات، یہ ظالموں کا تسلط، اے اللہ بے شک یہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج ہیں۔ اے اللہ، تیری ذات بڑی رحیم ہے، تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، ہم ہی مجرم ہو گئے۔ اے اللہ، آج ہمارے جرائم کی سزائیں
اے اللہ وہ معصوم دودھ پیتے بچے اے اللہ سہ رہے ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیری عزت اور جلالت کی قسم وہ معصوم بچے انہوں نے اپنی ماں کی چھاتیوں سے اتنا دودھ بھی نہیں پیا، آج ظالم ان کا خون بہا رہے ہیں۔ اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان معصوم مظلوم ماں بہنوں کی لٹتی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ آج فلسطین کا ہر بچہ اس کی آنکھیں اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہیں، اس کی زبان پر متی نصر اللہ کی صدائیں ہیں۔ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اے اللہ ہم جانتے ہیں تیرے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں مولا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ آج کی فرعونیت بہت آگے بڑھ چکی ہے مولا، یہ حد سے گزر چکے ہیں۔ آج کے فرعونوں کو آ کر سمجھا دے کہ زمین اور آسمان کا مالک تو ہے، عزت اور ذلت کا مالک تو ہے، موت و حیات تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے تو کرتا ہے۔ آج کے فرعونوں کو سمجھا دے کہ تم سے بڑے بڑے فرعونوں کو تو نے پانی میں ڈبو کر مارا ہے۔ آج کے فرعونوں کو بتا دے کہ تو نے بڑے بڑے نمرودوں کو مچھر سے ختم کیا ہے۔ آج کے فرعونوں کو سمجھا دے کہ تو نے بڑے بڑے قارونوں کو زمین میں دھسایا ہے۔ اے اللہ آج کے یہ فرعون بھی اے اللہ اسی ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے پروردگار بھیج دے ان فرشتوں کو جو تو نے میدان بدر میں اتارے تھے۔ آج ان کی بڑی سخت ضرورت ہے مولا۔ مسلمان قوم ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ عرب حکمران، مسلم حکمران اے اللہ وہ جیتے جاگتے مر چکے ہیں، ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں۔ معصوم بچوں کا تڑپنا نہ ان کو دکھائی دیتا ہے، ان کا سسکنا، ان کا خون بہنا، ان کی چیخ و پکار، ان کی درد بھری آہیں نہ ان کی فریاد ان کو سنائی دیتی ہے۔ مولا تو ہی ایک ہمارا خالق و مالک ہے، تجھے سے ہم شکایت بھی کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی کچھ مدد نہ کر سکے، آج ان کے سامنے بڑی آزمائشیں کھڑی ہیں۔ اے اللہ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بے سر و سامان ہے مولا۔ اے اللہ آج ان پر بارش کے قطروں کی طرح راکٹ اور میزائل برسائے جا رہے ہیں۔ مولا تو ہی ان کی حفاظت فرما، ہم تو ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، بس تیرے دربار میں یہ گنہگار ہاتھ اٹھا کر اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بے شک یہ مجمع گنہگاروں کا ہے مولا، پر تیری عزت کی قسم تیرا فرمان سچا ہے کہ مظلوم اگر کافر بھی ہے تو اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ تو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں مولا، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تیری عزت اور جلالت کی قسم اگر ان بچوں کا خون بہتا ہے تو مولا ان کے ماں باپ سے کہیں زیادہ تیرے رسول روزے میں تڑپ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب کی لاج رکھ لے، ان بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کے مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فرعونیت جن ہواؤں میں، جن فضاؤں میں، جن جہازوں میں اپنی طاقت کا ناجائز اور بے دریغ مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر راکٹ برسا رہے ہیں مولا، انہی ہواؤں اور فضاؤں میں ان کے جسم کے ٹکڑوں کو بکھیر دے مولا، ان کے گھروں میں آگ لگا دے۔ اے اللہ فلسطین کی مقدس سرزمین پر جس یہودی جس اسرائیلی کا بھی ناپاک قدم پڑا ہے مولا، اس زمین کو اس کے لیے قبرستان بنا دے۔ اے مولا صف ہستی سے یہ بیت المقدس کو قبۃ الصخرہ کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اسرائیل کو صف ہستی سے مٹا دے۔
یہودیت کا خاتمہ فرما دے، عیسائیت کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل کو، اے اللہ اسرائیل کے لیے اسرائیل کو موت کا پیغام دے کر بھیج دے، ہلاکت کا پیغام دے کر بھیج دے۔ ان فرشتوں کو بھیج دے جن فرشتوں کی چیخ و پکار نے قوم عاد اور سمود کو، قوم نوح کو ہلاک کر دیا تھا، ان کے لیے بھی ہلاکت کے فیصلے فرما دے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انہم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ان بطش ربک لشدید ان اخذہ علیم شدید۔ اے اللہ ہم تو کربلا کی داستانیں پڑھتے اور سنتے تھے، آج فلسطین کا ہر بچہ ہر دن کربلا سے گزر رہا ہے، آج یزیدیت وہاں پر رقص کر رہی ہے، آج فلسطین کے ہر گھر میں یزیدیت دندناتی پھر رہی ہے مولا، آج فلسطین کی وہ سرزمین وہاں کے لوگوں کے حق میں کربلا بن چکی ہے مولا۔ اے اللہ ان بچوں کی، ان لوگوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو قادر ہے، تو انک علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ ہم تو مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے مولا۔ اے اللہ تو ہی ان کا فیصلہ فرما دے، تو ہی ان کی حفاظت فرما لے، تو ہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرے حبیب نے میدان بدر میں 313 کی تعداد کو کھڑا فرمایا تھا، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھے، جن کے سامنے بھوک اور پیاس تھی، جن کے بدن پر مکمل بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، کوئی پتھر لے کر کھڑا تھا، کوئی لکڑی لے کر کھڑا تھا۔ اے اللہ تیرے حبیب نے سر سجدے میں رکھ کر فتح اور کامیابی کی، نصرت کی مدد مانگی تھی، دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہیں، ہم تو تجھے اسی دعا کا واسطہ دیتے ہیں، اسی کا صدقہ ہے اللہ۔ اے اللہ اے اللہ آج میدان بدر کی تاریخ کو، اس واقعے کو دہرایا جا رہا ہے۔ آج فلسطین کے لوگوں کو بھی بھوک ہے، ان کے پاس کپڑا نہیں، ان کو سایہ نہیں، ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کی بجلی گل کر دی گئی۔ اے اللہ راحت کا ہر سامان، ہر سہولت ان سے چھین لی گئی مولا۔ اے پروردگار ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرما، غیب سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما، غیب سے ان کے لیے اے اللہ ہر چیز کا انتظام فرما۔ اے پروردگار اس مجمع میں پتہ نہیں کون بندہ کیا حاجتیں لے کر بیٹھا ہے، تمام حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو، نیک خواہشات کو پورے فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے قصوروں کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق مانگا ہے، تو اپنے شان کے مطابق ہم سب کو بھی عطا فرما۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔